صحابیوں مجھے امت پر بڑا دکھ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک وقت آئے گا ضرور ضرور تم قدم قدم بالشت بالشت ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے گزرے، پہلے گزرے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہود نصارہ مراد ہے؟ حضور نے فرمایا اور کون؟ ہاں یہود نصارہ۔ تم میرے امتی ہو، میرے ماننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میرا نام پکارنے والے، پھر پیروی اس کی کرو گے جو میرے نہیں۔ اتنا کہ بالشت بالشت بالکل برابر۔ دیکھا حضور نے یہاں لفظ پیروی کا استعمال کیا، تو پھر آپ کی شادی کا رنگ وہی یہودی والا کیوں؟ تیری شادی کا رنگ یہودی والا کیوں؟ تیرا لباس یہودی والا کیوں؟ جو لباس تو پہنتا ہے، تیرے چہرے کا ڈیزائن یہودی والا کیوں؟ تو مسلمان ہے تو تیرے چہرے کا ڈیزائن محمد مصطفیٰ والا ہو۔ تو مسلمان ہے تو تیرا لباس، الناس باللباس، لباس سے پہچان ہوتی ہے، تو تیرا لباس محمد الرسول اللہ والا ہو۔ تیرا 24 گھنٹے میں زندگی گزارنے کا رنگ و ڈھنگ جس کو معاشرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو۔ تیرا طور، تیرا طریقہ، تیرا رسم، تیرا رواج، تیرا رنگ، تیرا نمونہ، سب کچھ وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا تو امتی ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، ابا اماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پوری دنیا سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر رنگ اسی کا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ غور کریں کہ آپ پیروی کس کی کر رہے ہیں۔ آدمی جس کو اچھا سمجھتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اچھا محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ اچھا ہے۔ تو آپ یہود سے پیار نہ کریں، نصارہ سے پیار نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں۔ نبی کے طریقہ جو علماء ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، جو نبی کے نائب ہیں، ان سے پیار کر۔ تو ان سے پیار کرتا ہے جو ڈھول بجاتے ہیں، تو ان سے پیار کرتا ہے جو گانا گاتے ہیں، تو ان سے پیار کرتا ہے جو انڈین قوالی چلاتے ہیں، انڈین قوالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچار کرنے والے سے محبت کر۔ کہ اسلام نے آپ کو نبی سے محبت کا حکم دیا، نبی کی حکم کا رنگ اہل علم، اہل دل، اہل تقوی، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، یہ جو اولیاء ہیں اللہ والے، یہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، ان کی محبت نبی کی محبت ہے۔ اگر کوئی ولی کامل دیکھیے تیرا جی ٹھنڈا ہو جائے، اس کی مجلس میں بیٹھے تیرا ایمان تازہ ہو جائے، مجلس سے اٹھنے کا دل ہی نہ کہے، سمجھو کہ تیرے دل میں نبی کی محبت ہے۔ قوالی سنتا ہے وہ انڈن گانا سنتا ہے، انڈن گانا سنتا ہے، غیر مسلموں کے جو عجیب و غریب گویہ ہیں، گویہ، تو ان گویوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، دل اٹھنے کے لیے کہتا نہیں۔ استغفر اللہ، یہی دکھ ہمارے نبی نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً ضرور ضرور تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے، پیروی، ان کا رنگ، ان کا ڈھنگ، ان کے نقش قدم پر چل، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کرو گے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کرو گے، ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے، بالشت بالشت، ہاتھ بہاتھ، شبرم بے شبر، ذراع بذراع، بالکل وہ آپ کو اچھے لگیں گے، یہ اچھے، یہ اچھے، بس بالکل اس جیسا۔ کیوں وہ اچھے ہیں؟ مدینے والے محبوب خدا اچھے ہیں یا انڈیا کے گویہ اچھے ہیں؟ پھر حضور نے فرمایا حالت یہ ہوگی اگر وہ یہود و نصارہ
گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں. گوہ ایک جنگل کا جانور ہے، وہ سوراخ بناتا ہے چھوٹا، صرف گوہ داخل ہو جائے بس، بڑا سوراخ نہیں، چھوٹا سوراخ. وہ اندر بھی پھر وڑ وکڑ ہوتا ہے، وڑ وکڑ سوراخ نکالے گا نا، اندر زمین میں گھر بناتا ہے گوہ، پھر اندر سیدھا نہیں جائے گا، وڑ وکڑ وڑ وکڑ، تاکہ کوئی اس کو جلدی تلاش نہ کر سکے. ایک تو زمین کے اندر ہے مشکل، نمبر دو چھوٹا ہے، مانا زیادہ چوڑا نہیں، صرف گوہ داخل ہو تنگی سے. نمبر تین وڑ وکڑ ہے، اگر یہود گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں تو میری امت کا حال یہ ہے، نہیں سوچیں گے کہ زمین کے اندر ہے، نہیں سوچیں گے کہ جائیں گے تو نکلیں گے کیسے، نہیں سوچیں گے، یہ نہیں سوچیں گے اندر پھنس جائیں پریشان نہ، اس کے پیچھے جائیں گے، پیچھے. ایسی محبت ان کی کریں گے، ان سے ایسا پیار کریں گے کہ یہ صحیح ہے، بس یہ صحیح ہے. اندھا دھند اس کی پیروی، اندھا دھند پیروی. یہ دکھ کے الفاظ ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. یہ حدیث جو ابھی سنا رہا ہوں بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دونوں میں. بچپن میں حدیث یاد کی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ لَتَّبَعْتُمُوهُ. دخلوا جحر منا سوراخ، ضب منا گوہ. حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتم، تم اس کے پیچھے چلو گے. دماغ تو کر کچھ سوچ تو صحیح کہ گوہ کا سوراخ ہے، میں انسان کیسے جاؤں نا، وہ جو جا رہا ہے بس اس کے پیچھے چلنا ہے. اتنا یہ محبت کریں گے یہود نصارہ سے. حضور یہ سنا رہے ہیں. وہ قرآن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. میں نے آپ کو قرآن بھی سنایا، رسول اللہ کا فرمان سنا. قیامت تک علماء ربانیین آئیں گے، آپ کو قرآن سنائیں گے. ہمارے نبی کی جماعت ہے، اسلام کی ایک خاص رنگ طریقہ ہے. آپ اسلامی طریقہ اپنائیں، اسلامی رنگ و ڈھنگ اختیار کریں، اسلامی طور طریقہ، اسلامی طور طریقہ، اسلامی رسم و رواج، نہ کہ جاہلانہ، نہ کہ یہودانہ، نہ کہ عیسائی، نہ کہ انڈیانہ، نہ اسلامی طور طریقہ.